ایک موقع سے بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جو بہت ہی نیک بخت اور دیندار تھی، اپنے لشکر کے ساتھ گھر سے نکلی۔ راستے میں دیکھتی ہیں کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ وہ راستے کے بغل میں بیٹھ کر بچے کی طرح سے وہ بالو کا گھر بنا رہے ہیں، پیر پر بالو کا گھر بنا رہے ہیں۔ زبیدہ اپنی سواری کو روکی اور کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میں جنت بنا رہا ہوں، کیا تم خریدو گی؟ تو زبیدہ نے کہا کہ تمہارے جنت کا کیا قیمت ہے؟ تو کہا کہ بس 1 روپیہ۔ تو زبیدہ نے چاندی کا سکہ دیا، اس نے جنت بالو کا گھر بنایا اور کہا کہ لو یہ جنت تیرے نام۔ تو پھر 1 روپیہ دیا کہ اور دو۔ تو پھر اس نے دوسرا بار ایسا ہی کیا، پھر زبیدہ نے 1 روپیہ دیا، پھر تیسرا بار ایسا ہی کیا۔ بہرکیف 7 چاندی کے سکے یعنی 7 روپیہ زبیدہ نے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیا، اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے 7 جنت بنایا اور زبیدہ سے کہا لو یہ 7 جنت تیرے نام۔ زبیدہ نکل گئی، سفر سے واپس آئی۔ چونکہ یہ بہت عبادت گزار دیندار بیوی تھی اور بادشاہ ہارون رشید بھی بہت ہی عبادت گزار اور دیندار تھے۔ جی بادشاہ ہارون رشید رات میں جب سوئے تو خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جنت ہے اور جنت کے گیٹ سے زبیدہ جنت میں جا رہی ہے۔ دوسرے جنت کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں بھی زبیدہ ہی جا رہی ہے۔ تیسرے جنت کی طرف گئے تو زبیدہ جا رہی ہے۔ 7 جنت خواب میں بادشاہ ہارون رشید کو دکھایا گیا۔ 7 جنت کے گیٹ پر زبیدہ ہیں اور زبیدہ کے نام وہ جنت ہے، زبیدہ جا رہی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید خواب سے بیدار ہوئے، بے چینی چھا گئی۔ خواب دیکھا اور اپنے وزیر سے کہا کہ زبیدہ کو طلب کرو۔ چنانچہ زبیدہ کو بلایا گیا۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ آج تم نے کوئی نیا سودا کیا؟ تو زبیدہ نے سنایا جو واقعہ تھا کہ میں سفر کو نکلی تو راستے میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ وہ بالو کا گھر بنا رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہا کہ میں جنت بنا رہا ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو 1 روپیہ قیمت ہے۔ میرے پاس 7 چاندی کے سکے تھے، میں نے 7 روپیہ دیا، 7 جنت خریدا۔ کہا کہ اچھا تم اپنے لیے 7 جنت خرید لیے، اگر 1 میرے لیے بھی لے لیتے۔ کہا کہ بس جنت تو لوگ اپنے لیے خریدتا ہے، آپ بھی اپنے لیے جنت خریدو، اپنے لیے جنت کی تیاری کرو۔ بادشاہ ہارون رشید زبیدہ کے جواب سے پریشان ہو گئے۔ صبح ہوئی، اپنے وزیر کو بلایا، لشکر تیار کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بہلول رحمت اللہ علیہ کہاں ملتے ہیں، اسے تلاشو۔ پریشان ہو گئے، تلاشنے لگے، بہلول مل نہیں رہے تھے۔ تلاشتے تلاشتے بادشاہ ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ وہ جنگل میں ہے، یہ خود تلاش لیا۔ پہنچے تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک گئے، جی تو بہلول نے کہا کیا بادشاہ کیا بات ہے، جنت خریدنے آئے ہو کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم رات میں جنت دیکھے ہو تو ابھی خریدنے آئے ہو، تم جنت نہیں خرید سکو گے۔ کہا کہ کیا قیمت ہے تمہارے جنت کا؟ کہا کہ بس تم اپنی بادشاہت کیا پورے دنیا کی بادشاہت دے دو تو ہم جنت نہیں دیں گے، تم جنت دیکھ کے آئے ہو۔
کہا کہ جبیدہ کو تو دے دیے ساتھ ساتھ جنت. کہا کہ جبیدہ تو بغیر دیکھے جنت خرید لیا، تم تو جنت دیکھ کے آئے ہو، اس لیے ہم جنت تم کو نہیں دے سکتے ہیں، تم نہیں لے سکو گے جنت. بادشاہ بہت متحیر ہوئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کو کیا کہا کہ تم جنت دیکھ کے آئے ہو، اور جبیدہ نے جنت بغیر دیکھے خریدا. اصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی غیب پر ہے. جی، غیب پر بغیر دیکھے ہوئے ہمارا ایمان ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے عذاب قبر کو دیکھا نہیں. الغرض ہم نے موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو بھی نہیں دیکھا، اور اللہ رب العزت کو بھی نہیں دیکھا. تو ہمارا ایمان جو ہے یہ غیب پر ہے، بغیر دیکھے ہوئے چیزوں پر ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم چلنے والے ہیں. ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانے والے ہیں، بالغیب. تو اگر بغیر دیکھے ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم مومن ہیں. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اسے 100% صحیح سمجھیں اور اس پر یقین و اعتماد کریں، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین کی باتوں پر بھی یقین رکھیں. وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، اس پر یقین رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیب پر ایمان رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.